ब्राउन ब्रेड, एक अंडा उबला हुआ, आधा ग्रेप फ्रूट और क्या बोला था आगे याद नहीं आ रहा। पेन सर पर तकरीबन मारते हुए अपनी हसीन याददाश्त को खराज तहसीन पेश किया। वो तकरीबन 1 घंटे से मारूफ व मशहूर चैनल से आते मॉर्निंग शो के आगे अपना सर खपा रही थी। एक नुस्खा जल्दी कॉपी करती तो दूसरा रह जाता। 10 बजने वाले थे और वो 9 बजे से लेटर पैड और पेन पकड़े नहायत अनहाक से टीवी देखने में मगन थी। वक्फा ख़त्म होने वाला था। एक बार फिर वो लिखने के लिए अलर्ट हुई। आजकल इस पर डाइटिंग का भूत सवार था। क्यों सवार था? वो एक लंबी कहानी थी। ग्रीन टी, आह, ये नहीं पी जाएगी मुझसे। ऐसा करती हूँ बग़ैर चीनी के चाय पी लूँगी। मेज़बान ने दूध शक्कर वाली चाय के बजाय ग्रीन टी के इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा दिया तो इसे सख्त कोफ्त हुई। ओफ हो यार, कहाँ फंस गई मैं। ये डाइटिंग वाइटिंग मेरे बस की नहीं। अब वो चिड़ी नुस्खे नोट करते करते आजकल वैसे भी हर चैनल पर रोज़ ही सुबह सुबह टोटके और वेट लूज़ के तरीके बताए जा रहे थे और घर भर की फारिग ख़वातीन खुद पर वो टोटके आजमाने के कामों में जुट जाती थीं। ये अच्छा शुक्र लगाया है तुमने। घर की सफाई सुथराई बर्तन सब काम ऐसे ही पड़े हैं और मोहतरमा यहाँ टीवी देख रही हैं। अम्मा ने अचानक किसी सियासतदान की तरह एंट्री देते हुए टीवी बंद किया। ओफो अम्मा, आप भी ना, आज लाइट नहीं गई तो आपने बंद कर दिया। मेरी प्यारी अम्मा, काम कर लूँगी ना सारा, देखने तो दो। वो अम्मा को मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। ना परीजे ना, ये तो 11 बजे तक आता रहेगा, घर गंदा पड़ा रहेगा। तेरे अब्बा 9 बजे जाते हैं तो तू ये लगाए बैठ जाती है। ना जाने क्या दुबला होने की धुन सवार कर ली है तूने। अरे एक ज़माना था, सब खाते थे और फिट रहते थे, और एक आजकल का ज़माना है, ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर भी कमज़ोरी। अम्मा ज़रा पुराने ज़माने की थी, उनको आजकल के ज़माने से खुदा वास्ते का वैर था। अम्मा प्लीज़ बस आज देखने दें, वो अब रो देने को थी। पहले काम करो फिर ये फालतू काम करती रहना। अम्मा अब बाकायदा टीवी का प्लग निकाल कर रिमोट भी उठा के ले गई थीं। मुबादा कहीं वो इनके जाते ही फिर टीवी ऑन न कर ले। अम्मा भी बड़ी ही मूडी थीं। मूड होता तो खूब लाड करती, जो मूड ना होता तो किसी शेर से कम ना थीं। अब वो बेचारी शमीमारा की तरह अपनी बेबसी पर आंसू बहाती बड़ी ही बेदरी से झाड़ू लगा रही थी और अम्मा मज़े से कमरे में बैठी आराम फरमा रही थीं। परीज़े यार, तुम तो 2 दिन में इतनी दुबली पतली लगने लगी हो, क्या कर रही हो आजकल? इसकी खालाजाद बहन हुमा ने आते ही इसकी कमर पर एक मुक्का रसीद किया। हाय, मार ही डाला जालिमा, और क्या कहा तुमने, दुबली लगने लगी हूँ? तो क्या पहले मोटी थी? वो निहायत अनहाक से अपना मनपसंद नावल शहर चारागाह कोई 10वीं बार पढ़ रही थी। इसकी अचानक रफ्तार पर अपनी कमर पकड़ के हुमा के पीछे पीछे भागी। इसे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा था कि इसकी डाइटिंग वाली बात खाला के घर तक कैसे पहुंची। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। हुमा इसे चैलेंज करती हुई इसकी अम्मा के कमरे में घुस गई और वो बेचारी अंधाधुंध भागती हुई एक भारी भरकम वजू से बुरी तरह टकराई। आउच, मेरा सर फाड़ दिया देख के। नहीं चल सकते तुम क्या? बहुत शौक है राह चलती लड़कियों से टकराने का। अभी इसकी कमर ना संभली थी कि वो बेचारी अपना सर एक हाथ से पकड़े अपनी इकलौती खाला की इकलौती औलाद नरीना जायान आफ्ताब के ऊपर बुरी तरह गिरची थी। मोहतरमा परीज़े साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि भाग आप रही थीं, मैं नहीं। और दूसरी बात, आप कोई राह चलती लड़की नहीं, मेरी इकलौती खाला की इकलौती लड़की हैं। वो अपने नाम का एक था, मजाल है जो अपनी गलती मान ले। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। परीज़े पैर पटकती हुई अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ गई। मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है परीज़े उर्फ मोटी। इसने लफ मोटी बाकायदा ऊंची आवाज़ में इसे सुनाने के लिए कहा। क्या कहा तुमने? अपनी आंखें चेक करा लो या फिर जाके अपना इलाज कराओ। आई समझ? हर कोई तुम्हारी तरह माचिस की तीली की तरह नहीं होता। वो वापस पलटी और इसने भी तीर ठीक निशाने पर फेंका। तुम्हारी तो ज़यान ने इसे घूरा। बस बस, यहीं कुश्ती मत शुरू कर देना आप लोग। अम्मी बुला रही हैं तुम्हें परीज़े, जल्दी चलो। इससे पहले कि परीज़े कोई और वार करती, हुमा इसे खींच कर अंदर ले गई। आई बड़ी भाई की चमची। परीज़े ने हुमा के हाथ पर बड़ी ही ज़ोर से चुटकी काटी। अपनी दानिश में इसने अपना बदला ले लिया था। हुमा
तिल मिला कर रह गई। परीज़े का कहका बेसाख्ता था। सहन में खड़ा ज़ियान ने बड़ी ही दिलचस्पी से इसे देखा। इसकी आंखों में चमक सी उतर आई थी, यूँ कि जैसे आने का मकसद पूरा हो गया हो। डबल स्टोरी पर मुश्तमिल 4 कमरों के इस छोटे से घर में आमना, वहीद सदीकी और इनकी इकलौती बेटी परीज़े वहीद बड़े ही प्यार से रहते थे। यूँ भी अब्बा की मेन रोड पर कपड़ों की चलती हुई दुकान थी। औलाद भी एक ही थी, सो घर का खर्च बड़ी ही आसानी से चलता था। बहुत अमीर ना सही, लेकिन इनका ताल्लुक़ अच्छे खासे खुशहाल घराने से था। वहीद सदीकी के 2 ही भाई थे जो इनसे छोटे थे। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद तीनों भाई अलग अलग घर के मकीन हो के रह गए। मिलना जुलना भी बस त्यौहार के त्यौहार ही था। वहीद ज़रा सादा सी तबीयत के मालिक थे, सो अब्बा की सारी जायदाद दोनों भाइयों के हवाले करके सुकून में आ गए, वरना दोनों भाइयों ने अब्बा के मरते ही फसाद बर्पा किया हुआ था। जबकि आमना की एक ही बहन थी, फरीदा, जिनके 2 बच्चे थे, ज़ियान और हुमा। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। मिलना जुलना भी काफ़ी था। यूँ परीज़े, हुमा और ज़ियान तीनों का बचपन साथ ही गुजरा था। परीज़े और हुमा हम उम्र थी, जबकि ज़ियान इन दोनों से 2 साल बड़ा था। हुमा और परीज़े को पढ़ाई से कुछ खास दिलचस्पी ना थी, सो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके फारिग थीं। हुमा घर के कामों में मसरूफ़ रहती तो परीज़े पर आजकल डाइटिंग का भूत सवार था। ना जाने क्यों आजकल उसे ख़त लाहक हो गया था कि वो बहुत ही मोटी हो चुकी है, जबकि ना तो वो ज़्यादा मोटी थी ना ज़्यादा दुबली थी। हल्की सी भारी जसामत और गंदुमी रंगत थी कि नकुश की हामिल परीज़े किसी की भी पसंद हो सकती थी। ज़ियान MBA इवनिंग के साथ साथ एक प्राइवेट फर्म में भी जॉब कर रहा था। फरीदा पर आजकल ज़ियान और हुमा की शादी का भूत सवार था। इनकी देखा देखी अब आमना को भी परीज़े की फ़िक्र लाहक होने लगी थी। वो आटा गूंद के काम से अपनी जान छुड़ा के बड़े ही मज़े से डाइजेस्ट लेके बैठ गई थी। अब अम्मा की बारी रोटी पकाने की थी। फ़िलहाल इसके नातवा कंधों पर सफाई सुथराई, आटा गूंदने और चाय वगैरह बनाने की जिम्मेदारी थी, और इसे ये भी भारी लगता था। परीज़े, इधर आओ, माँ की पारदार आवाज़ ने सुमेरा शरीफ के नावल टूटा हुआ तारा का सारा मरकज़ किरकिरा कर डाला था। आती हूँ, इसने बड़ी ही बेदली से डाइजेस्ट रखा और किचन की राह ली। जी अम्मा, इसने महज़्ज़ब व ताबेदार बनने की बड़ी ही नाकाम कोशिश की थी। ये आटा गूंदा है तुमने? लाई बनाई है। अब इससे रोटियां पकाऊं या 14 अगस्त की झंडियां चिपकाऊं? ध्यान लगता कहाँ है तुम्हारा काम में? चश्मे के पीछे से अम्मा ने बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से घुमाईं। आजकल अम्मा कोई इसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो चली थी, सो घरदारी सिखाना और इससे सुधारना इनका मिशन था, वरना इसकी प्यारी अम्मा आती हिटलर कभी ना थी। अल्लाह पूछेगा तुझे हुमा, तेरी वजह से पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा होता जो आगे पढ़ लेती, इस काम से तो जान छूटती। मन ही मन में इसने हुमा को कोसा। अगर वो इसके सामने आ जाती तो वो इसके बाल ही नोच लेती। अब मुँह से कुछ बोलोगी भी या यूं ही टुकुर टुकुर देखती मन ही मन में बड़बड़ाती रहोगी? अम्मा ने फिर घूरा। सॉरी ना प्यारी अम्मा, इसने अम्मा को मक्खन लगाने की मसनूई कोशिश की। सॉरी वगैरह मुझे नहीं पता। ड्रम से आटा निकालो और इसमें और आटा मिला के मेरे सामने सही करो। अम्मा कहाँ इसके जाल में फंसने वाली थी। जी अम्मी, वो रोती सूरत बना के मरता क्या ना करता के मुताबिक आटा निकालने लगी थी। और सुनो, आज मेरे सामने रोटी भी तुम ही बनाओगी। अब्बा आने वाले हैं, तुम्हारी जल्दी करो। अम्मा ने एक और जुल्म इस पर किया। मगर अम्मा, रोटी तो आप कहा ना, अगर तुम्हें जो कहा है वो करो। कल को दूसरे घर भी जाना है, मेरी नाक ना कटवा देना। अब की अम्मा इसकी बात काट के बड़े ही सख्त लहजे में गोया हुई। जी अच्छा, भीगी बिल्ली की तरह हल्की सी आवाज़ निकाल के वो बुरी तरह हुमा को कोसने में मसरूफ़ थी। इस वक्त इसे अपनी अम्मा हिटलर से कम ना लग रही थी। इस रोज़ हुमा को लड़के वाले देखने आए थे, सो फरीदा ने काम काज में मदद के लिए परीज़े को सुबह ही बुला लिया था। परीज़े और हुमा ने अपनी मौज मस्तियों से सारा घर सर पर उठा रखा था। तौबा है तुम लड़कियों से, भाई काम काज के लिए बुलाया है ना परीज़े बेटा तुम्हें भी। शाम में जल्द ही आ जाएंगे मेहमान, और तुम लोगों की मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। हुमा, तुम जल्दी से सफाई वगैरह करो, फिर मेरे साथ किचन में आके ज़रा कबाब बनाओ। भाई लड़के वालों को कम से कम इतना अंदाज़ा तो होना चाहिए ना कि लड़की को ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो काम काज आता है। दोनों ने फ़ौरन अपनी हंसी को ब्रेक लगाए और काम में जुट गईं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने सारा घर चमका डाला।
میری بنوں کی آئے گی بارات، میں ڈھول بجاؤں گی، وہ ترنگ میں گاتی مسلسل ہما کو چھیڑ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ذرا سی دیر ستانے کی غرض سے کمرے میں آئی تھیں۔ تم لوگوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے ہماری پڑوس والی راشدہ خالہ تمہیں اپنے گھر میں ماسی کی نوکری ضرور دے دیں گی۔ زیان نے چمکتے دھلے دھلائے گھر کو دیکھتے ہوئے دونوں کو چھیڑا۔ زیان تم؟ پریزے نے کھینچ کے کشن مارا۔ وہ شروع سے ہی اسے بھائی نہیں کہتی تھی۔ اس نے ایک بار اماں ابا کی بات سنی تھی کہ ان کا ارادہ اسے خالہ کے گھر بیانے کا ہے، سو وہ جب سے ہی اپنی حسین آنکھوں میں زیان کا خواب سجائے بیٹھی تھی، بنا جانے کہ زیان کیا سوچتا ہے۔ دونوں کی ہم وقت ہوتی نوک جھونک سے اب تو ہما بھی بھائی کو چھیڑنے لگی تھی۔ بھائی لگی تو نہیں؟ ہما کو فوراً تھکے ہارے گھر لوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ اس کے منہ سے نکلتی مصنوعی آہ کو دیکھ کر کوئی بھی دیکھتا تو یقین کرتا کہ بیچارے کی بڑے زور سے لگی ہے۔ آپ بیٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ہما زیان کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ پریزے مسکراتی ہوئی لیٹ گئی، کافی تھک گئی اور اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ وہیں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ تقریباً 4 بجے کھلی۔ وہ سو کے اٹھی تو ہما کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور اپنے بال صحیح کرتے ہوئے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی وہ باہر نکل آئی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہما سے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ کمرے میں ہو۔ وہ خود ہی سے سوال و جواب کرتی ہوئی خالہ کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، اندر سے آتی آواز پر اپنا نام سن کے وہ ٹھٹک گئی۔ زیان تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب میں تمہارے چچا وغیرہ کو کیا جواب دوں گی؟ پریزے سے اب تمہارا جوڑ نہیں بنتا۔ کہاں تم دبلے پتلے اور کہاں وہ بھاری جسامت کی حامل۔ خالہ زیان کو نہ جانے کیا کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پریزے کو پوری بات سمجھ میں آئی تو مارے شرمندگی سے اس سے اپنا آپ سنبھالنا نہ جا رہا تھا۔ آگے خالہ اور زیان نے کیا بات کی وہ سن نہ پائی تھی۔ اسے تو اپنے بارے میں خالہ کی رائے جان کے اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی کہ اس سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ اس نے فوراً ابا کو کال کر کے بلایا اور بہانہ کر کے چلی گئی۔ اگلے دن سے اس پر ڈائٹنگ کا بھوت سوار تھا۔ یہ تھی اصل کہانی جو نہ زیان کو پتہ تھی نہ ہما کو۔ کافی دن لگے تھے اسے خود کو نارمل کرنے میں۔ وہ اچھی صحت مند تھی، موٹی بالکل نہیں تھی۔ اب زیان اتنا دبلا پتلا تھا تو اس میں اس کے دل کا کیا قصور، جس میں بچپن سے ہی زیان کی محبت پہرا دیے بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد وہ خالہ کے گھر نہیں گئی تھی۔ خالہ کو بھی لڑکے والے پسند نہ آئے تھے۔ اس دن کے بعد جب بھی خالہ ان کے ہاں آتی وہ صرف ہما اور زیان سے ہی بات کرتی اور خالہ کو وہ یکسر نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس کی یہ تبدیلی کسی نے نوٹ کی ہو نہ کی ہو، زیان نے بڑی شدت سے نوٹ کی تھی۔ دن یوں ہی روکھے پھیکے سے گزر رہے تھے۔ مارننگ شوز کی کرامت تھی یا اس کی سچی لگن کہ اب وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ابا تو بیچارے جب اسے دیکھتے یہی کہتے، ہائے میری بچی اتنی کمزور ہو گئی، جبکہ اماں نہال ہوتی، پریزے چل شکر ہے تو نے کچھ کیا نہ کیا مگر یہ کام صحیح کیا، اب لگ رہی ہے نا بالکل ہیروئن ثنا کی طرح۔ اماں اسے فلم سٹار ثنا سے ملاتی تو وہ ہنس پڑتی، دھیمی سی پھیکی سی ہنسی، نگاہ ہر وقت دروازے پر اٹکی رہتی۔ ایک ہفتہ ہو چلا تھا، زیان نے آ کے جھانکا تک نہ تھا۔ آتا تو دیکھتا کہ وہ کتنا بدل گئی تھی اس کی خاطر۔ پیار وہ تو نہیں کہ انسان خود کو ہی تبدیل کرے، بلکہ پیار تو وہ ہے جو جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیا جائے۔ اس کا دل الگ دہائی دیتا مگر وہ اسے تھپکی دے کے سلا دیتی۔ کہاں وہ ہر وقت شرارتیں کرنے والی اور کہاں اب ایک دم چپ چاپ۔ اب تو وہ اماں سے بھی بحث نہ کرتی، وہ جو کام کہتی چپ چاپ کر دیتی۔ اماں الگ حیران تھیں اس کایا پلٹ پر۔ بات سنیں، آپا نے تو اب تک پریزے کے رشتے کی بات ہی نہیں کی، جبکہ وہ خود تو ہما کے لیے خوب رشتے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ خیر سے میری بچی بھی جوان ہو رہی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اماں کی اندر سے آتی آواز پر اس نے ٹی وی کی آواز دھیمی کر دی تھی۔ اس کے کان اماں ابا کی آواز کی جانب ہی لگے تھے۔ ابھی کچھ دن دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے بات نہیں کی تو ہم پریزے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ بھلے وہ آپ کی بہن ہو مگر ہم اپنی بیٹی کے متعلق خود سے تو بات نہیں کر سکتے نا، وحید صاحب نے اماں کو سمجھایا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ آمنہ وحید ان کی رضا میں خوش تھیں تو کیا اماں ابا میری شادی کہیں اور کر دیں گے؟ پریزے کا دل ڈوب کے ابھر آیا تھا، یک یک اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔
اس نے شدت سے زیان کی وصل کی دعا مانگی تھی۔ فضا میں کافی خنکی در آئی تھی، موسم ہلکا سا سرد ہو چلا تھا، میٹھی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا ایک پرکشش سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ وہ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ادھر سے ادھر چینل بڑھا رہی تھی مگر کہیں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک نیوز چینل سے آتی اس اچانک خبر سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کے گرا تھا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں 8.1 شدت کا شدید ترین زلزلہ آیا تھا۔ مریضوں کو اچھی طرح یاد تھا کہ 10 سال پہلے اکتوبر میں اسی نوعیت کا خوفناک ترین زلزلہ آیا تھا اور اپنے ساتھ تباہ و بربادی کی کئی داستانیں رقم کر کے لے گیا تھا، اور اب تو اس سے بھی شدید زلزلہ آیا تھا۔ یکایک اسے سردی بری لگنے لگی تھی۔ اگر سردی اور بڑھ گئی تو زلزلہ متاثرین کیسے اپنی راتیں اور دن گزاریں گے، پتہ نہیں کتنی تباہی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں استغفار کا ورد کرتی ابا کو ایک فون ملانے لگی تھی۔ کراچی میں بھی کچھ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور آفٹر شاکس کا بھی شدت خطرہ تھا۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ کراچی مغرب سے باہر تھا۔ ابا کو کال کرنے کے بعد اس نے خالہ کو فون کیا۔ اماں سو رہی تھیں، ان کو جا کے اٹھایا اور پھر سارا دن وہ اس ناگہانی آفت کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی کا 1 منٹ کا بھروسہ نہیں، لو لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ۔ آنے والے چند دنوں میں اب اس کا وقت ٹی وی سے زیادہ عبادات میں گزارنے لگا تھا۔ من ہلکا ہوا تو اب وہ زیان کے بارے میں بھی بہت کم سوچنے لگی تھی۔ اس نے اپنے سارے پرانے کپڑے نکالے تھے، اماں نے بھی نکال دیے تھے۔ کچھ فالتو بستر اور رضائیاں وہ ابا کے ساتھ جا کے زلزلہ متاثرین کے لیے لگائے گئے کیمپ میں امداد کر آئی تھی۔ دل نے ایک عجیب سی سچی خوشی پائی تھی۔ آج اسے ابا کی کٹھارہ سی FX بھی بری نہیں لگ رہی تھی، ورنہ تو وہ جب بھی FX میں بیٹھتی ابا کو اسے نکالنے کا ہی کہتی، مگر اب اس رب کی رضا میں صبر کرنا جان لیا تھا۔ آپ کی بہن سے یہ امید نہیں تھی مجھے، حد ہوتی ہے خود غرضی کی۔ فریدہ شکیل صاحب سے بری طرح الجھ رہی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ اب کیا کر دیا میری معصوم بہن نے؟ شکیل صاحب ہمیشہ سے ہی اپنے بہن بھائیوں پر جان چھڑکتے تھے، ان کا جھکا ہمیشہ ان کی طرف ہی ہوتا تھا اور فریدہ اسی بات سے ہی چڑھتی تھیں۔ زیادہ مت بولیں، اب آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں بات کروں ہما اور زیان کے لیے آپا سے۔ میں زیان کے لیے آپا کی بیٹی ہی لاؤں اور ہما کے لیے بھی ان کے بیٹے سے اچھا کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا یہ مناسب نہیں، مگر آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فریدہ بیڈ کی چادر صحیح کرتی مسلسل غصے میں تھیں۔ اب کہ شکیل صاحب نے بھی ٹی وی بند کر کے ان کی طرف چونک کے دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شکیل صاحب کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ بہت چالاک ہے آپ کی بہن، صرف آپ کی وجہ سے میں نے اپنی بھانجی کی بجائے ان کی بیٹی کا سوچا۔ جب ہم نے بچپن میں زیان اور پریزے کی بات کی آپ کو تب ہی منع کر دینا چاہیے تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ بدل جائیں گے۔ وہ تو شکر ہے اللہ نے میری بہن کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ آپ کی وہی معصوم بہن صرف اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، زیان کے لیے، ہما کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا ہے۔ آج کل صرف اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میری بچی کو رشتوں کی کمی نہیں، پھر بھی آپ کی وجہ سے میں نے بات کی۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ان کی بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے؟ اس دن اتنا اچھا رشتہ آیا تھا مگر آپ کی وجہ سے منع کر دیا۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھیں۔ آج نہیں انہیں آئینہ دکھانے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ صرف ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل توڑا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پریزے کو چاہتا ہے؟ میں خود بات کروں گا آپا سے۔ شکیل تو فوراً اپنی آپا سے لڑنے کو تیار بیٹھے تھے۔ رہنے دیں، اب ہماری بچی کو رشتوں کی کمی نہیں جو بار بار اپنی بے عزتی کرواؤں۔ میں زیان کے لیے منع کر آئی ہوں۔ فریدہ نے ان کو 2 ٹوک منع کر دیا تھا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، سو چپ چاپ بیٹھ گئے۔ زندگی میں پہلی بار ان کی لاڈلی بہن نے انہیں یوں مایوس کیا تھا۔ بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ ہما کا رشتہ وہیں طے پا گیا تھا جو لوگ اس سے دیکھنے آئے تھے۔ خالہ رسم بھی کرائی تھی۔ اماں اور ابا گئے تھے، وہ خالہ کے گھر ہی رک گئی تھی۔ آج ہی لوٹی تھی۔ وہ روٹی پکا رہی تھی جب ہی اچانک ہما نے آ کے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ او میڈم، آج سال کا آخری دن ہے، یوں ہی ماسی بنی گھومتی رہو گی کیا؟ وہ بیلن اٹھا کے اس کی طرف گھومی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ اس زلزلے کے بعد بھی لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کو تیار تھے، وہ بھی اس کی اپنی عزیز کزن۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی ملک اتنے بڑے سہانے سے گزرا ہے، ابھی تو ملک زلزلے کی زد میں سے نہیں نکلا، متاثرین بحال نہیں ہوئے اور تم کو نیو ایئر کی پڑی ہے۔ پریزے کو غصہ آ گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے پری، تم بھی سدھرنا مت۔
پری کو دیکھو کتنی اچھی ہو گئی ہے، کبھی دوسروں کا بھی سوچ لیا کرو۔ زیان اچانک نمودار ہوا۔ پریزا نے بڑی مشکل سے اس کی لو دیتی نظروں سے نظریں چرائی تھیں۔ اچھا بابا سوری، ہما نے بھی ہار مان لی تھی۔ اچھا روٹی پک گئی ہے تو چلو امی بلا رہی ہیں۔ ہما کو اچانک یاد آیا تو واپس مڑی تھی۔ پریزا جلدی سے روٹی پکا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ کے باہر آ گئی۔ اس نے خالہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، جیتی رہو۔ خالہ نے اسے والہانہ پیار کر کے خود سے لپٹا لیا۔ وہ حیران تھی۔ ہما نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خالہ نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکال کے اس کے نازک ہاتھوں میں پہنائی تھی۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی اس اچانک کایا پلٹ پر۔ منہ تو بند کر لو بھابھی صاحبہ۔ ہما نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ زیان کھڑا شریر نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اماں الگ ہی واری صدقے ہو رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں تم حیران ہو بیٹا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس دن تم نے میری اور زیان کی باتیں سن لی تھیں جب ہی تم وہاں سے اچانک چلی آئی تھیں۔ جس دن سے تم نے ڈیٹنگ شروع کی، شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا۔ میری بچی میری مجبوری تھی۔ تمہارے خالو کی وجہ سے میں نے وہ سب جھوٹ صرف زیان کو اس رشتے سے منع کرنے کے لیے کہا تھا۔ خدا گواہ ہے، تم میں اور ہما میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ تم کل بھی اچھی تھی، تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بنا سچ جانے خالہ سے بدظن ہو گئی تھی، جبکہ خالہ مجبور تھیں۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی کہ اس نے اپنی پیاری سی خالہ کو غلط سمجھا۔ اماں فریدہ کی زبانی پہلے ہی سب جان گئی تھی۔ وہ شرما کے کمرے میں چلی گئی۔ سب خوش تھے اور شاید وہ بھی۔ میں تو سمجھا تھا محترمہ میرے پیار میں پاگل ہو گئی ہیں، جب ہی خوب دبلا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنو، تم سے میں نے کب کہا کہ تم موٹی ہو؟ زیان اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ آپ؟ وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ رشتے کی نوعیت کیا بدلی، وہ فوراً مؤدب بن گئی تھی۔ سال کا یہ آخری دن اس کے لیے یادگار ہو چلا تھا۔ سانحوں سے گھرے اس ملک کے باسیوں میں کم از کم پریزے کی زندگی میں سال کا یہ آخری دن اسے موسم گلاب سونپ گیا تھا، جس کی تازگی کو اسے اپنی محبت و صبر سے تاعمر برقرار رکھنا تھا۔